بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم کتاب الصلاۃ کو شروع کر رہے ہیں اور سبق نمبر 38 میں باب المواقیت سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم فجر، ظہر اور عصر کی نماز کے اوقات جانیں گے کہ اول وقت کون سا ہے ان نمازوں کا اور آخری وقت کون سا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم کتاب الصلاۃ کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب الطہارات چونکہ وہ شرط کی حیثیت رکھتی تھی نماز کے لیے، نماز کی جو شرائط ہیں، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور اسی طریقے سے سطر کا چھپانا، اور اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا، تو شرائط نماز میں جو خاص طور پر پہلی 3 شرطیں تھیں، جسم کا پاک ہونا نجاست حکمیہ سے، نجاست حقیقیہ سے، اور اس طریقے سے کپڑوں کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، اور جگہ کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھا، اور اس کے مطابق جو بھی مسائل تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اور ابھی جو مقصود ہے جس کی وجہ سے ہمیں طہارت چاہیے تھی، وضو چاہیے تھا، غسل چاہیے تھا، اور کپڑوں کی پاکی چاہیے تھی، اب اس مقصود کی طرف ہم یہاں پہ ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اور عبادات میں کتاب الصلاۃ میں نماز کو سب سے پہلے اسی وجہ سے ذکر فرمایا کہ چونکہ نماز بنیادی رکن اور دین میں ایک بہت ہی اہم ستون ہے، کلمے کے بعد دوسرا نمبر ارکان اسلام میں نماز کا ہے، تو اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو ذکر فرما دیا سب سے پہلے۔ تو ہم یہاں پر کچھ کتاب الصلاۃ سے متعلق کچھ جو بنیادی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کے سامنے رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ ہم نمازوں کے اوقات کی طرف کتاب کے اندر سے سبق کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ صلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم سمجھتے ہیں، تو صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، قرآن میں جو ہے وہ دعا ہی کے معنی میں ہے۔ اور شریعت میں ارکان معہودہ مشہورہ جو رکوع، سجدہ، قیام، یہ جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے اندر، ان ارکان کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا۔ اور مناسبت لغوی معنی کے ساتھ یہی ہے کہ چونکہ نماز کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر دعا ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ساری دعا ہی تو ہے۔ اور درود السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشہد میں بھیجا جاتا ہے، مانگے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت مانگی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب ہم نماز کی فرضیت کے دلائل سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ تو نماز کی فرضیت قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین کے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے مقررہ اوقات میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز فرض ہے، اور اوقات بھی اس کے لیے وہ سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی نماز کے واجب ہونے کے لیے وقت وہ سبب ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے جو شرط ہے وہ بھی وقت ہے۔ اچھا، روایت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی معراج کی جو حدیث ہے طویل حدیث تھی، اس لیے اس کو مختصر کیا گیا ہے کہ فرج عن سقف منی سقف بیتی وانا بمکہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے درمیان میں چھوڑ دیا حصہ، مقصودی جو حصہ ہے نمازوں کے سے متعلق جو معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت ہوئی اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي 50 صَلَاةً
فرجعت بذلك حتى مررت على موسیٰ. پھر یہاں پہ طویل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے. کم ہوتے 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 بالآخر پھر 5 نمازیں ہوں گی. قال ہن 5 وہن 50 لا یبدل القول لدی، کہ آپ کے نزدیک تو وہ یعنی بندوں کے اوپر تو 5 ہی فرض ہیں، لیکن میرے کتاب کے اندر جو بات لکھی گئی وہ تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ 50 ہی ہیں، یعنی کہ میں 50 نمازوں کا ہی ثواب دوں گا. معزز طلبہ کرام، 5 نمازوں کی دلیل بھی ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید سے کہ نمازیں 5 ہیں، تو 5 نمازوں کا ثبوت قرآن سے کس جگہ سے ہے. تو یہاں پہ دیکھیں حافظوا علی الصلوات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے کہ نمازوں کے اوپر محافظت کرو، جمع کا صیغہ، اور آگے عطف کیا ہے والصلاۃ الوسطیٰ، اور ایک درمیانی نماز کا بھی خیال رکھو. تو صلوات جمع ہے اور اس کے بعد ایک صلاۃ وسطیٰ اس کے اوپر عطف ہے، تو یہ تو ایک الگ نماز ہوگی. اب یہاں پہ ہمیں اس جمع کا اطلاق تو کم از کم 3 پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے جمع کے اتنے افراد لیں گے کہ جن کے درمیان پھر یہ صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیان میں آ بھی سکے اور دونوں طرف وہ نمازیں جو ہیں وہ برابر ہوں، تو تب ہم اس درمیان والی نماز کو وسطیٰ کہیں گے. تو بالاتفاق مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے نا، تو اس سے آگے پیچھے کم از کم 2 نمازیں تو ہونی چاہیے، لہذا 2 نمازیں شروع میں، 2 نمازیں صلاۃ عصر کے بعد، تو کل 4 نمازیں یہاں اس صلوات سے مراد ہوں گی، اور صلاۃ وسطیٰ سے 5ویں مراد ہوگی یعنی عصر کی نماز. فاصبر علی ما یقولون، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، کہ آپ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجئے. تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سبح کا معنی ای صلی، یعنی نماز پڑھیے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز. ومن آناء اللیل، اور رات کے دونوں اطراف میں، اس سے مراد یعنی رات کا جو طرف ہے وہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جو کہ رات کے اندر آتی ہیں. وسبح فاطراف النہار، اور دن کے اطراف میں. تو جب نصف النہار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو زوال شروع ہوتا ہے، تو گویا کہ دن کا پہلا نصف اور دن کے دوسرے نصف کے جو طرف ہے، کنارہ ہے، اس کے اندر ایک نماز ہے جس کو ظہر کی نماز کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ 5 نمازیں اس ایک آیت کے اندر بھی ذکر فرما دی گئی. معزز طلبہ کرام، نماز کی فرضیت کب ہوئی تو اس سے متعلق جان لیجئے کہ شب معراج میں اس کی فرضیت ہوئی ہے. اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے 17 رمضان المبارک کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور ہفتے کی رات تھی تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں فرض کی تھی، پہلے 50 اور پھر 5 ہو گئی تھی، جو مشہور واقعہ ہے. مختلف اقوال ہیں، اور 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی کے بیچ میں کسی بھی وقت یہ معراج کا یہ واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی نماز تھی یا نہیں تھی، تو اس سے میں بعض علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور باقی جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، وہ فجر اور عصر کے وقت میں نماز پڑھتے تھے 2 رکعت. تو وہ نماز بعض کے نزدیک فرض تھیں 2 نمازیں، اور بعض کے نزدیک فرض تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ پڑھتے تھے. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ وسبح بالعشی والابکار، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نمازیں تھیں. اور یہ ہے حدیث جبریل، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ویسے تو فرشتوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کو امامت کروانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروانے اور نمازوں کے اوقات خاص طور پہ بتانا مقصود تھا، تشریف لاتے تھے اور امامت کرواتے تھے. تو اس میں 2 دن وہ امامت کروائی انہوں نے. ایک دن میں 5 نمازوں کی امامت پہلے وقت میں کروائی، اور دوسرے دن جب تشریف لائے تو ساری 5 نمازوں کی امامت ان نمازوں کے آخری اوقات میں کروائی، اور فرمایا آخر میں کہ یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت فیما بین ھذین الوقتین، کہ یہ تمام انبیاء کے جو آپ سے پہلے انبیاء تھے ان کا بھی وقت ہے، اور یہی ان دونوں وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ تو آپ کی امت کے لیے بھی. دوسری روایت ہے کہ یہ آپ کی امت کے لیے بھی یہی وقت ہے.
تو ترمذی شریف کی یہ روایت ہے تفصیل کے ساتھ۔ کتاب الصلاۃ باب المواقیت، تو نمازوں کے جو اوقات ہیں، چونکہ وقت نماز کے لیے یعنی نماز کے واجب ہونے کا سبب وہ وقت ہے، لہذا وقت کا بیان سب سے پہلے ہونا چاہیے، چونکہ واجب ہونے کے لیے سبب وہ بھی وقت ہے، اور ادائیگی کی جو شرط ہے کہ کب ادا کریں گے اس کے لیے بنیادی شرط وقت کا دخول ہے، کہ جب وقت آئے گا نماز کا تو نماز پڑھی جائے گی، تو اس لیے نماز کے اوقات کو یہاں شروع میں ذکر کر دیا گیا۔ باب المواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے، وہ آلہ جس کے ذریعے سے، یا وہ چیز جس کے ذریعے سے حد بندی کی جائے اور حد کو مقرر کر دیا جائے، وقت کو مقرر کر دیا جائے۔ تو اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں، شروع اور آخر کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، اور اگر جگہ کو دیکھا جائے تو میقات کہتے ہیں حج کے لیے احرام باندھنے کی جو آخری حد ہے، تو اس کے اندر بغیر احرام کے داخل ہونا منع ہے، تو اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ فرما لیں کہ وہ مقامات، دنیا میں کچھ مقامات اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگ پھر 5 نمازیں جو دن کی ہوتی ہیں وہ کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ نماز کا واجب ہونے کا سبب وقت ہے اور شرط ہے ادائیگی کی، تو جب وقت آئے گا ہی نہیں، 6 مہینے تک سورج کا پتہ ہی نہیں ہے، تو سورج طلوع نہیں ہوگا یا سورج غروب نہیں ہوگا، تو پھر مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور اسی طریقے سے جب زوال نہیں آئے گا تو ظہر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ کیسے ہوگا وہاں پر؟ اور اسی طریقے سے جب 6 مہینے تک دن ہے، جیسے کہ شمالی قطب شمالی کے قریب علاقوں میں، تو وہاں پر جب 6 مہینے کا دن ہے تو 6 مہینے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو مغرب کی نماز چلی گئی، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز پھر نہیں ہے، پھر صرف ظہر اور عصر کی نماز ہی ہوگی۔ تو اس میں پھر ایک یعنی قول اور علماء کی ایک جماعت وہ اس طرف گئی ہے کہ چونکہ 6 مہینوں میں ایک ہی مرتبہ ان تمام نمازوں کے اوقات آئیں گے، تو لہٰذا 6 مہینے اور دن اور 6 مہینے رات یعنی سال میں صرف 5 ہی نمازیں پڑھیں گے، جبکہ اکثر فقہا اور علماء کرام کی رائے یہ ہے، اور مفتبی قول بھی یہی ہے کہ نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کے معلوم کرنے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا وقت نماز کے معلوم کرنے کے لیے یا واجب ہونے کے لیے ایک سبب ہے، باقی اس کے علاوہ اور سبب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ظاہری طور پر اگر سورج غروب نہیں ہو رہا لیکن اوقات تو پھر بھی چل رہے ہیں، اس لیے وہاں پر نماز انہوں نے وقت کا حساب کرتے ہوئے پڑھنی ضرور ہے، لہٰذا وقت سیٹ کر لیں۔ اب اس وقت کو سیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب ترین جو ملک ہے یا جو علاقہ ہے جہاں پہ دن رات معمول کے مطابق ہو رہے ہیں، تو ان کا جو کیلنڈر ہے وہ استعمال کریں، اور جس وقت میں اس ملک کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اسی وقت میں یہ ان نمازوں کو سلیکٹ کر لیں اور 6 مہینے تک اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے جائیں۔ تو یہ ایک سب سے بہترین رائے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود ہی ایک اندازے کے مطابق 5 نمازوں کے لیے اوقات کی ترتیب کر دیں کہ اتنے گھنٹوں کے بعد فلاں نماز، اتنے گھنٹوں کے بعد فلاں نماز وہ پڑھی جائے گی، اور وقت اس کے لیے سیٹ کر لیں۔ تو یہ ہے اس میں راجح قول۔ اب آتے ہیں ہم جو معمول کے مطابق نمازوں کے اوقات ہیں، تو ان کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور آج ہم فجر، ظہر اور عصر ان 3 نمازوں کے اوقات کو انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، سب سے پہلے فجر کا اول وقت بیان کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز کا اول وقت کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے جب فجر ثانی یعنی صبح صادق، ایک فجر اول ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور ایک ہے فجر ثانی جس کو صبح صادق کہتے ہیں، جب وہ طلوع ہو جائے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے ہوتے ہی فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ، فجر ثانی سے مراد صبح صادق ہے، اور اس کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ وہ سفیدی ہے مشرق کی طرف افق پر جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہے، جو چوڑائی کے اندر پھیلتی ہے، اور محراب کی شکل میں وہ پھیلنے والی جو سفیدی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ وآخر وقتها، اور فجر کی نماز کا آخری وقت اس وقت ہوتا ہے لم تطلع الشمس،
جب سورج طلوع نہ ہو. سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک جب تک سورج طلوع نہیں ہوا اس وقت تک فجر کا وقت رہتا ہے. اچھا، یہ جو صبح صادق ہے یہ کس وقت ہوتی ہے؟ تو اس میں فلکیین نے 18 ڈگری یعنی ائمہ یعنی جمہور کا مسلک یہ ہے کہ 18 ڈگری پہ جب سورج زیر افق ہوتا ہے، 18 ڈگری زیر افق ہوتا ہے تو اس وقت یہ فجر کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے. اس سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے جو مستطیل یعنی دم کی شکل میں ایک لمبی سی معمولی سی روشنی آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، وہ مستطیل شکل میں ہوتی ہے، اور یہ مستطیر شکل میں ہوتی ہے صبح صادق کی روشنی جو چوڑائی میں پھیلتی ہے. اور بعض فقہا یعنی جیسے کہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کے نزدیک جب سورج 15 ڈگری زیر افق تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت صبح صادق ہوتی ہے. تو دونوں طرف دلائل ہیں، لہٰذا 10 یا 12 منٹ تاخیر کے بعد مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح صادق ہوتی ہے اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. پھر مفتبی قول یہی قرار دیا گیا ہے دونوں میں تطبیق دینے کے لیے کہ سحری وغیرہ جو بند کی جائے وہ تو 18 ڈگری پر ہی کی جائے اور جو اذان فجر ہے وہ پھر 15 ڈگری پہ دے دی جائے. لحدیث امامت جبرائیل علیہ السلام. اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو امامت والی حدیث ہے اس میں اسی طریقے سے فجر کا وقت ذکر کیا گیا ہے. فإنه أما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت فرمائی تھی فیہا ان اوقات کے اندر، فی الیوم الاول یعنی پہلے دن، حین طلع الفجر جس وقت صبح صادق طلوع ہوئی تو پہلے دن آئے تو اول وقت میں نماز پڑھائی اور وہ تھا صبح صادق کا وقت. وفی الیوم الثانی حین اسفر جدا، اور دوسرے دن جب آئے تو سورج جو تھا وہ بالکل یعنی یہاں تک کہ صبح صادق کے اندر اسفار ہو گیا تھا، یعنی بہت زیادہ روشنی ارد گرد پھیل چکی تھی. وکادت الشمس تطلع، اور قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، تو یہ آخری وقت تھا. ثم قال فی آخر الحدیث، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حدیث کے آخر میں جو ذکر ہے اس میں فرمایا کہ ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک، کہ ان دو اوقات کے بیچ میں جو وقت ہے نمازوں کا یہ آپ کا اور آپ کی امت کا وقت ہے. ولا معتبر بالفجر الکاذب، فجر کاذب یا صبح کاذب کا اعتبار نہیں ہے، اس کے طلوع ہونے سے نماز کا وقت وہ داخل نہیں ہوتا فجر کی نماز کا. وهو البیاض الذی یبدو طولا، وہ روشنی ہوتی ہے جو لمبائی کے اندر نکلتی ہے، 18 ڈگری سے بھی پہلے نکلتی ہے. ثم یعقبہ الظلام، اس کے بعد پھر دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ کبھی اندھیرا نہیں بھی ہوتا لیکن اسی کے اندر سے ہی فوراً پھر صبح صادق بھی پھوٹتی ہے اور چوڑائی کے اندر مستطیر شکل کے اندر روشنی پھیلتی ہے اور وہ صبح صادق ہوتی ہے. لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، بلال کی اذان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی فجر مستطیل یعنی لمبائی میں پھیلنے والی روشنی صبح کاذب آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے، تہجد کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں اور وہ اذان صبح کاذب کے وقت ہوتی ہے. اور بعد میں پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوتی تھی وہ صبح صادق کے بعد ہوتی تھی، تو اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، یعنی اس سے پہلے فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا اور اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہوتی تھی. وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ، یہاں پہ الفجر یہ مبتدا ہے اور المستطیر خبر ہے، آپس میں موصول صفت نہیں ہے. فجر کا جو وقت ہے وہ مستطیر یعنی گول شکل میں اور چوڑائی کی شکل میں پھیلنے والی افق پر روشنی ہے، یہ ہے ترجمہ. ای المنتشر فیہ، افق میں پھیلنے والی چوڑائی کی شکل میں، گولائی کی شکل میں پھیلنے والی روشنی، وہ صبح صادق ہے. تو فجر کا وقت یہاں پر مکمل ہوا. اب ہم ظہر کے وقت کی طرف چلتے ہیں. وہ اول وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا اول وقت اس وقت ہے جب سورج زائل ہو جائے، یعنی سورج کا زوال ہو جائے. نصف النہار کا وقت ہو گیا تو نصف النہار میں 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد وقت مکروہ ہے، اور اس کے بعد جب 5 منٹ کے بعد ہو گیا تو اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے. اس وقت
سے فجر کا وقت ظہر کا وقت شروع ہو گیا. لامامت جبریل علیہ السلام، اس میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے جو امامت فرمائی ہے اس میں فی الیوم الاول حین زالت الشمس، پہلے دن میں جب انہوں نے امامت فرمائی تو وہ اس وقت فرمائی تھی جب سورج زائل ہو گیا تھا، سورج ڈھل چکا تھا دن کے بیچ میں. وآخر وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس کا آخر وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی ظہر کی نماز کا آخری وقت کب تھا؟ اذا صار، امام صاحب کے نزدیک اذا صار ظل كل شيء مثلیہ سوى طی الزوال، کہ ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل، اس چیز کی دو مثل ہو جائے زوال کے سائے کے علاوہ. کسی بھی چیز کا سایہ زوال کے وقت جو ہوتا ہے، زوال سے یعنی کچھ دیر پہلے نصف النہار کے عین نصف النہار کے وقت جب کسی بھی چیز کے خط طول کے اوپر سورج پہنچتا ہے تو اس وقت اس چیز کا جو سایہ ہے، ہر علاقے کے اعتبار سے شمالی علاقہ جات میں سردیوں میں یہ سایہ بہت زیادہ ہوتا ہے عین نصف النہار کے وقت، اور جہاں پہ سورج بالکل آسمان پر ہوتا ہے خط استوا کے قریب کے خاص طور پہ علاقے، یا گرمیوں میں شمالی علاقوں میں، اور سردیوں میں سردیوں میں چونکہ شمالی علاقوں میں جب سردی ہو تو سورج خط استوا سے نیچے نیچے ہوتا ہے، تو جہاں پر سورج سر پر ہو تو وہاں پر تو یہ سایہ بالکل عین نصف نہار کے وقت بنتا ہی نہیں ہے، بالکل معمولی سا بنتا ہے. اور جو علاقے سورج سے یعنی شمالی علاقے کی طرف زیادہ ہیں یا جنوبی علاقوں کی طرف ہے تو وہاں پہ عین نصف نہار کے وقت جو سایہ بنتا ہے وہ ذرا زیادہ بنتا ہے. تو بہرحال جتنا بھی بنے، کبھی کم کبھی زیادہ، اور میل شمس کے بدلنے سے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو بے شک جتنا بھی ہو تو عین نصف النہار کے وقت جو سایہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، اس کو فے اصلی کہتے ہیں. یہ سایہ اصلی اور یہ فے اصلی، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اس چیز کا جو سایہ ہے اس چیز کی دو مثل ہو جائے. اس چیز کی دو مثل کا مطلب اگر وہ 1 میٹر اس کی کل لمبائی ہے، اس چیز کی لمبائی 1 میٹر لکڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اس کا سایہ مثال کے طور پر سردیوں میں شمالی علاقہ جات کے اندر گویا کہ یا شمالی علاقوں میں اس کا جو سایہ ہے وہ سردیوں میں 1.5 میٹر ہے، یعنی عین نصف نہار کے وقت اس کا سایہ جب دیکھا وہ اس کی اپنی لمبائی سے بھی زیادہ ہے، یعنی 1.5 میٹر ہے. تو 1.5 میٹر کو چھوڑ کر اس 1 میٹر لکڑی کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے، یعنی خود 1 میٹر لکڑی ہے تو اس کی 2 مثل یعنی مزید 2 میٹر پلس ہو جائے، تو ٹوٹل گویا کہ وہ ہو جائے گا 1.5 میٹر اس کا سایہ اصلی، اور 2 مثل اس کا مزید، تو 1 میٹر لکڑی ہے اور 1.5 میٹر اس کا سایہ اصلی ہے. 1.5 میٹر کے بعد مزید 2 میٹر اس لکڑی کی 2 مثل جب ہو جائے تو تب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی ٹوٹل 3 میٹر سے زیادہ ہو جائے، یعنی 3.5 میٹر وہ ہو جائے سایہ لکڑی کا. ٹوٹل سایہ اصلی کو ملا کر کریں تو 3.5 میٹر، اور اگر سایہ اصلی کو چھوڑ کر کریں تو پھر 2 میٹر مزید بڑھ جائے سایہ، تو اس طریقے سے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. سایہ اصلی کو پہچاننے کے اصول وہ فلکیات کے اندر باقاعدہ ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے مشاہدے کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو نمازوں کے اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں تو عین نصف النہار کا وقت وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، اس وقت کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ پر اپنے لکڑی کو کھڑی کر لے اور لکڑی کی پیمائش کر لے، اس وقت جو سایہ عین نصف النہار کے وقت ہے اس کا نشان لگا دے، اس کے بعد اس لکڑی کی 2 مثل جب روش سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے. وقالا صاحبین فرماتے ہیں اذا صار الظل مثلہ، کہ ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل نہیں بلکہ سایہ اصلی کے علاوہ صرف 1 مثل بھی ہو جائے نا تو پھر بھی ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت داخل. تو صاحبین کے نزدیک ذرا جلدی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے. وہو روایت عن ابی حنیفہ، امام صاحب سے بھی ایک روایت یہ ہے. وفی الزوال، اب آپ کے سامنے تشریح ہو رہی ہے کہ سایہ اصلی جو فی الزوال ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ هو الفیء الذی یکون للاشیاء وقت الزوال، یعنی زوال کے وقت سے کچھ دیر پہلے جو چیزوں کا سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. اس کے علاوہ چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے امام صاحب کے نزدیک اور 1 مثل ہو جائے صاحبین کے نزدیک تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتے ہیں. لہما، صاحبین فرماتے کہ 1 مثل ہو جائے اس لکڑی کا یا کسی بھی چیز کا سایہ تو 1 مثل کا اعتبار ہے، 2 مثل کا نہیں ہے. ان کے دلیل یہ کہ امامت جبریل علیہ السلام نے جو امامت فرمائی تھی فی الیوم الاول فی هذا الوقت،
پہلے دن میں اسی وقت میں فرمائی تھی جب کسی بھی چیز کا سایہ جو تھا وہ یعنی فی حاضر وقت سے مراد جب سورج زائل ہوا تھا، اور دوسری دن جب فرمائی تھی تو اس میں کسی بھی چیز کا سایہ ایک مثل جب تھا تو اسی وقت ہی امامت فرمائی تھی. تو یہ صاحبین کی دلیل ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. فرمایا کہ زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی پھنکار میں سے ہے. تو گویا کہ یہ جہنم کی گرمی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے کہ اس وقت جب گرمی بہت زیادہ ہو تو اس وقت نہ پڑھو، بلکہ اس وقت زور کو ذرا تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِيَارِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ. فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دلیل ہے کہ جو گرمی کی شدت وہاں مدینہ منورہ کے اندر ہوتی تھی وہ اسی وقت میں ہوتی تھی. کس وقت میں؟ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کی ایک مثل، سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہوتا تھا، اس وقت شدید گرمی ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں نہ پڑھو، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ظاہر ہے کہ ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس کے بعد، یعنی جب کسی بھی چیز کا سایہ ایک مثل ہو اس کے بعد پڑھو. تو مطلب یہ کہ ابھی تک یعنی ایک مثل کسی بھی چیز کا سایہ ہونے کے وقت تو شدید گرمی ہے، اس کے بعد پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مثل تک جب تک سایہ ہوا نہیں ہے کسی بھی چیز کا تو اس وقت تک تم زور کی نماز پڑھتے رہو. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ، جب یہ آثار کا تعارض ہو گیا احادیث کا، یہ روایت تو بتاتی ہے کہ تم ٹھنڈا کر کے زور کو پڑھو، اور بے شک ایک مثل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. اور جو امامت جبریل والی روایت ہے اس میں یہ کہ ایک مثل جب چیزوں کا سایہ تھا اس سے پہلے نماز پڑھائی ہے. تو روایات کا تعارض ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب یہ روایات کا تعارض ہو گیا تو لا ينقضي الوقت بالشک، تو شک کی وجہ سے جو زور کا وقت ہے وہ مکمل نہیں شمار کریں گے ہم ایک مثل پر، بلکہ 2 مثل پر کریں گے. لہذا فتویٰ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے طور پر ہے کہ زور کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ زور کی نماز کسی بھی چیز کا سایہ جب اس کے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے اس وقت تک اس سے پہلے پڑھی جائے، اور عصر کی نماز جب کسی بھی چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تب پڑھی جائے. درمیان میں وقت جو ہے اس کو مہمل چھوڑا جائے. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، اب زور کی نماز کے بعد عصر کی نماز ہے تو اس کا وقت شروع کر دیا کہ عصر کی نماز کا پہلا وقت، شروع کا وقت وہ کب ہے؟ اذا خرج وقت الظہر، جب زور کا وقت نکل جائے گا. امام صاحب کے نزدیک 2 مثل، صاحبین کے نزدیک کسی بھی چیز کا سایہ اس کی سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے اس کے بعد، علی القولین، دونوں قولوں کے مطابق. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اور اس کا آخری وقت عصر کا کب ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت تک اس کا آخری وقت باقی رہتا ہے. یہ قول علیہ السلام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من العصر، کسی نے اگر ایک رکعت بھی پالی عصر کی قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرکہا، گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. تو آج کا سبق یہیں پہ روک لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم یہ نمازوں کے اوقات میں مغرب عشاء کی نمازوں کے اوقات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آج ہم نے کتاب الصلاۃ کو باقاعدہ شروع کیا، نماز کا مفہوم، اس کے دلائل اور اس کی فرضیت سے متعلق بات کی، اور پھر ہم باقاعدہ نمازوں کے اوقات کو ہم نے پڑھا، جس میں فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں کے اوقات ہم نے پڑھ لیے ہیں. ان تینوں نمازوں کے اوقات کو کمنٹ باکس کے اندر آپ نے مختصراً لکھ دینا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.